یہ منظر دیکھ کر مسلمان فخر کرتے ہیں کہ یہ کیا کیفیات ہیں. کرنا کچھ نہیں ہے شاہ صاحب. یہ ایک عجیب کیفیت ہے. آپ نماز میں دیکھیں، روزے میں دیکھیں تو وہ پابندیاں ہیں. یہاں پر بھی کچھ پابندیوں کے ساتھ ایک آزادی ہے. وقوف عرفات ہے، جا کر بیٹھنا ہے، بس کرنا کچھ نہیں. وہاں ایک لمحے کے لیے بھی رک گیا، حاجی ہو گیا. یہ جو اس کے مناسک ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب والا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے میں اس کے دل کو تقوی عطا فرماتا ہوں. سبحان اللہ. یہاں دو بنیادی چیزیں ارشاد فرما دی گئی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ تعظیم جو ہے نا، اللہ رب العزت کا جو اپنا مقام و علیحدہ ہے، لیکن جو ہمیں نظر آئے ہم تعظیم تو اس کی کریں گے. تو اللہ کریم تو نظر نہیں آتے، انہیں تو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ تو تعظیم سے بالا تر ہستی ہے. تو جو شاعر اللہ ہیں ان کی تعظیم کرنی ہے. اب یہ کعبہ بھی شاعر اللہ ہے، حجر اسود بھی شاعر اللہ ہے، مقام ابراہیم بھی شاعر اللہ ہے، صفا اور مروہ بھی شاعر اللہ ہے. اسی طرح عرفات میں، مینا میں، جہاں بھی آپ نے جانا یہ سب شاعر اللہ ہے. تو آج کا دن شاعر اللہ کی تعظیم کا دن ہے. یعنی دیکھیے اللہ رب العزت کی ذات ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. تو میرے رب نے ہمیں امتحان میں، آزمائش میں ڈالا ہے کہ جو میری شاعر ہیں اگر ان کا احترام کرو گے تو میں سمجھوں گا کہ تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو. لہذا آج پتھر کا احترام بھی کروایا جا رہا ہے، چاہے وہ مقام ابراہیم ہو، چاہے وہ حجر اسود کی صورت میں ہو. صفا مروہ پہ بھی دوڑایا جا رہا ہے، عرفات میں بھی ہے، اور احرام بھی آپ نے پہنا ہوا. یہ سارے شاعر اللہ ہیں، اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہے. اور شاعر اللہ کی تعظیم وہی کرے گا جس کے دل کو میرے رب نے تقوی کی نعمت عطا فرمائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کا جو اصل محل ہے وہ دل ہوتا ہے. یہ اعضاء سے تو پھر وہ ظاہر ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر تقوی کتنا ہے. آپ ظاہری طور پہ کوئی متقی بننے کی کوشش کرے یا اپنے آپ کو متقی اور مزکی ظاہر کرے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیفیت کیا ہے. تو جتنی تعظیم آپ کے دل میں ہوگی شاعر اللہ کی، اتنا ہی سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا قرب بھی عطا فرمایا ہے، اپنی محبت بھی عطا فرمائی ہے، اور دل کو تقوی بھی عطا فرمایا. اور جب دل متقی ہو جائے گا تو پھر انسان کے سارے اعمال بھی صالحہ ہو جائیں گے، اور پھر انسان کے اعضاء سے جو ارکان صادر ہوتے ہیں ان کی تطہیر بھی بہت واضح ہوگی. تو لہذا آج کا دن جسے ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، جو حج کا دن ہے، اتنا مبارک دن جو 9 ذی الحج کا دن ہے، اس دن اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں. اور دیکھیے نا، اور آج کا دن اور کل جو دن آئے گا جو قربانی کا، جسے ہم یوم نحر کہتے ہیں، اس دن بھی صرف خون آپ نے بہانا ہے اور میرا رب راضی ہوتا جائے گا. یعنی اس دن بھی کوئی اور عبادت میرے رب کی طرف سے مطلوب نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ آج کے دن سب سے زیادہ خون بہایا جانا میرے رب کو پسند ہے. یعنی ہر موقع کے کچھ مطالبات ہیں، کچھ تقاضے ہیں، کچھ طلب جازم ہے. آپ نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے تو میرا رب راضی ہو جائے گا. تو اگر پتھر شاعر اللہ ہے، میں آخری یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس پتھر پہ جناب ابراہیم کھڑے ہوئے وہ پتھر شاعر اللہ ہے، تو پھر جناب ابراہیم کا اپنا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کو میرے رب نے کیا مراتب عطا فرمائے ہیں. تو اگر جناب ابراہیم شاعر اللہ ہیں تو پھر جناب محمد الرسول اللہ کی ذات کیا ہے، آپ کا مقام کیا. تو ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے. صرف یہ نہیں کہ حضرت حاجرہ جہاں دوڑی وہاں دوڑنے سے مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ ابتدا ہے، یہ انتہائی عشق نہیں ہے. یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے اور پہنچنا مدینہ پاک میں اس پتھر تک ہے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم لگے. کیا کہنے